السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ موت کا فرشتہ نماز کے وقت پوری دنیا کا چکر کیوں لگاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر وقت کہاں ہوتے ہیں؟ کیا وہ صرف کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں یا ہر وقت کسی کام میں مصروف رہتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ تو آئیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے۔ حضرت اسرائیل کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ تمام انسانوں، جنات اور ہر جاندار کی روح قبض کریں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ ایک وقت میں صرف ایک جگہ پر ہوتے ہیں؟ نہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا معاملہ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقت دی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دنیا کے کئی حصوں میں جا سکتے ہیں۔ نماز کے وقت کا خاص تعلق۔ اب آتے ہیں نماز کے وقت کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اوقات دنیا میں مختلف جگہوں پر مختلف وقتوں پر آتے ہیں؟ دنیا کے کسی حصے میں فجر کا وقت ہوتا ہے تو کہیں ظہر، کہیں عصر اور کہیں مغرب اور عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پوری دنیا کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے اوقات میں لوگوں کی حالت کو دیکھنے کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ اسی دوران حضرت اسرائیل بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے اور کون غفلت میں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام خاص طور پر ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے غافل انسان، تجھے بھی وقت دیا گیا ہے، لیکن جب میرا وقت آئے گا تو کوئی بھی تیری مدد نہیں کر سکے گا۔ یعنی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور موت کے وقت انہیں سکون ملتا ہے، لیکن جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے موت کا وقت بہت سخت ہوتا ہے۔ موت کا فرشتہ ہر وقت کیوں چکر لگاتا ہے؟ اب آتے ہیں اس سوال کے اصل جواب کی طرف۔ موت کا فرشتہ نماز کے وقت دنیا کا چکر کیوں لگاتا ہے؟ نماز کے اوقات ہر جگہ مختلف ہوتے ہیں۔ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے حضرت اسرائیل ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ موت کا وقت کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، چاہے انسان نماز میں ہو یا غفلت میں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام صرف روح قبض کرنا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور کون نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نماز کے وقت دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ کون اپنے وقت کو صحیح استعمال کر رہا ہے اور کون نہیں۔ سبق۔ اب اس سبق سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری زندگی کے ہر لمحے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس طرح پڑھو جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کون سی نماز ہماری آخری نماز ہوگی۔ اگر ہم ہمیشہ یہی سوچیں گے کہ یہ میری آخری نماز ہے تو ہم اپنی نماز کو بہتر طریقے سے پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن اور بھائیوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔